اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ یا ولی العصر ادرکنا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گریہ زہرا سلام اللہ علیہا بیت تطہیر پر حملہ، اعتراضات کے جوابات سیریز کے اس نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کے سامنے۔ آج جس اعتراض کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ایک ایسا اعتراض ہے جو کہ نہ تو صرف مخالفین کرتے ہیں، انہی کے ساتھ ساتھ کچھ اپنے بھی یہ اعتراض کو پیش کرتے ہیں اور ایسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ یہ اعتراض کچھ اس طرح سے ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام دشمن زہرا سلام اللہ علیہا سے اچھے تعلقات رکھتے تھے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ کیا واقعاً یہ سچ ہے، کیا اس میں کوئی حقیقت ہے، اور اگر نہیں تو اس کی کیا دلیل ہے ہمارے پاس۔ اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ہمارے برادر قاسم بھائی۔ قاسم بھائی السلام علیکم رحمۃ اللہ، خیریت سب؟ الحمدللہ، دعا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ لوگ مخالفین خاص کر یہ سوال کرتے ہیں اور یہ اعتراض کرتے ہیں کہ علی علیہ السلام دشمن زہرا سلام اللہ علیہ سے بہت اچھے تعلقات رکھتے تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر خود علی علیہ السلام اچھے تعلقات رکھتے تھے تو آپ انہیں کیوں برا بھلا کہتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ واقعاً ایسا تھا، اور اگر نہیں تو اس کی کچھ دلیلیں پیش کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علیہ یا ولی العصر ادرکنا۔ ابوالحسن بھائی، پہلی بات جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، اور تمام اہل تشیع حضرات اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے، مخالفین خیر اپنی نسلی مجبوری کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ اس بات کو کاٹیں، لیکن یہ امامیہ کا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہماری بلیف ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام خداوند متعال کی صفات کا مظہر ہے۔ تو جس طریقے سے خداوند متعال رب دو جہاں کا فرعون کو روٹیاں کھلانا اس کے رب کائنات ہونے کی دلیل ہے، اسی طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام کا اپنے دشمنوں کی مدد کرنا، ان کو ہلاکت سے بچانا، ان کے مشکل کشا اور مولائے کائنات ہونے کی دلیل ہے۔ اور ہم علی کو ایسے ہی نہیں مانتے، بلکہ ہم علی کو مانتے ہیں علی کے اس لا ریب کردار کی وجہ سے کہ جس کردار کی مثل کائنات پیش ہی نہیں کر سکتی۔ تو امیر المومنین کا اپنے دشمنوں کی مدد کرنا ان کے مشکل کشا ہونے کی دلیل ہے۔ اب آئیے اصل بات پہ کہ امیر المومنین علیہ السلام کی دشمنی ان افراد سے ہمیشہ رہی جن لوگوں نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا قتل کیا اور آپ پر مظالم کے پہاڑ توڑے، اور اس میں کوئی شک و شبہات کی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ یہ دشمنی امیر المومنین علیہ السلام سے ان افراد کی یا ان لوگوں کی فریقین کی کتاب سے ثابت ہے، اور یہ صرف اور صرف ابوالحسن بھائی حقیقت کو چھپانے کے منصوبے کے تحت شیعہ دشمن اس طرح کی باتوں کو ہوا دیتے ہیں تاکہ نادان اور بھولا بھلا مسلمان گمراہ ہو سکے۔ جی، اب آئیے آپ کے سامنے ایک تاریخ کی بڑی مشہور و معروف حقیقت پیش کروں کہ جن لوگوں سے علی کے اچھے تعلقات کے تاریخ میں ڈھنڈورے پیٹے جا رہے ہیں وہ سارے حکمراں مدینے کے محلے میں علی کے گھر کے برابر میں علی کے زندگی میں مرے، مگر امیر المومنین علیہ السلام نے کسی ایک کے جنازے میں شرکت نہیں فرمائی۔ اب اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے میں شرکت نہیں فرمائی تھی
تو خصوصاً جناب امیر نے یہ خاص خیال رکھا کہ ان تمام افراد کے جنازے میں شرکت نہیں فرمائیں. دوسری چیز جو اس واقعے سے سامنے آتی ہے کہ وہ افراد یا وہ لوگ جن لوگوں کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے جواب سلام نہیں دیا تھا، اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جس کو زہرا نہ دے جواب سلام، جس کو زہرا نہ دے جواب سلام وہ مسلمان ہو نہیں سکتا. اسی راہ پہ چلتے ہوئے امیر المومنین علیہ السلام نے ان افراد کے جنازوں میں شرکت نہیں فرمائی. آخری جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ جنازے میں شریک ہونا تو دور کی بات ہے، انہی میں سے ایک صاحب کی جب موت واقع ہوئی تو ان کا جنازہ 3 دن تک مدینے کی گلیوں میں پڑا رہا، اور امیر المومنین علیہ السلام نے اجازت نہیں دی کہ اسے دفن کیا جائے. اور جب بنی امیہ کے لوگ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس درخواست لے کے پہنچے کہ مولا اسے دفن کرنے کی اجازت دیجئے، تو مولا نے اجازت تو دی مگر ایک شرط کے ساتھ. وہ شرط کیا ہے کہ یہ صاحب کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. تو کہاں کیا جائے؟ حشا کوکب. ابو الحسن بھائی یہ حشا کوکب پتہ ہے آپ کو؟ یہ یہودیوں کا قبرستان. اچھا، یعنی کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ مسلمان تھے ہی نہیں. بالکل. جناب زہرا کا عمل جواب سلام نہ دینا، امیر المومنین علیہ السلام کا ان کے جنازوں میں نہ شرکت نہیں فرمانا، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ مسلمان تھے ہی نہیں. اب ہم تمام بھولے بھالے مسلمانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے ذہنوں کے دریچوں کو کھولے اور اپنے ذہنوں پر غفلت کی جمی ہوئی پرتوں کو ہٹائیں اور اپنی آنکھوں سے، حقیقت کی آنکھوں سے تاریخ کے سینے میں اتر کر حقیقت کو تلاش کریں کہ کیا واقعی امیر المومنین علیہ السلام کے تعلقات ان لوگوں سے اچھے تھے؟ صحیح، بالکل نہیں. تو ابو الحسن بھائی یہ تو چیزیں تھیں جو تاریخ کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی. آئیے آپ کے سامنے کچھ چند حدیثیں بھی پیش کر دیں، اور وہ بھی ہماری کتابوں سے نہیں بلکہ مخالفین کی کتابوں سے. اچھا، ان کی کتابوں میں ایسی حدیثیں بھی موجود ہیں؟ بالکل ابو الحسن ہم ثابت کر سکتے. بالکل بالکل. تو اور وہ بھی ایسی چھوٹی موٹی کتابیں نہیں، بڑی کتابیں. صحیحین سے میں آپ کے سامنے وہ چیزیں پیش کرنے جا رہا ہوں جس سے یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ امیر المومنین کے تعلقات ان لوگوں سے اچھے نہیں تھے. پہلی روایت جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ صحیح مسلم سے ہے، اور اس کے مصنف مسلم ابن حجاج نشاپوری خود لکھتے ہیں، اس کتاب کے اندر یہ روایت کو نقل کرتے ہیں کہ عمر ابن خطاب عباس ابن عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، اور امام علی علیہ السلام سے مخاطب ہو کے فرماتے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ عمر ابن خطاب جناب عباس سے کہہ رہے ہیں اور امیر المومنین سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں. اور صرف مزے کی بات یہ ہے کہ صرف یہ 2 افراد وہاں پہ موجود نہیں تھے، بلکہ اس کے علاوہ ایک فہرست ہے، طولانی فہرست ہے کہ جس میں اور بھی کئی افراد وہاں پہ موجود تھے، جیسے کہ عثمان ابن عفان بھی وہاں موجود تھے، عبد الرحمن ابن عوف بھی وہاں موجود تھے، زبیر ابن عوام بھی وہاں موجود تھے، سعد ابن ابی وقاص بھی وہاں موجود تھے. اب کیا فرماتے ہیں یہ سنیے آپ کہ امیر المومنین سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دار فانی سے رخصت ہوئے تو خلیفہ اول ابو بکر ابن ابو قحافہ نے خلافت کی بھاگ دوڑ سنبھالی. کون کہہ رہا ہے؟ خلیفہ دوم کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ اول نے جب بھاگ دوڑ سنبھالی خلافت کی تو اس وقت آپ دونوں سے مراد جناب عباس اور امیر المومنین، آپ دونوں پہلے خلیفہ کو جھوٹا، گنہگار، سازش کرنے والا، غداری کرنے والا سمجھتے تھے. اور جب خلیفہ اول کی موت ہوئی اور میں ان کی جگہ پہ آیا تو آپ دونوں میرے بارے میں بھی یہی خیال رکھتے ہیں. اب اور اس کا میں ریفرنس بھی دیتا چلوں کہ صحیح مسلم میں کتاب جہاد و سیر باب 15 حدیث نمبر 1756 پیج نمبر 840 پہ یہ رقم کی گئی ہے. اسی طریقے سے دوسری حدیث جو کہ صحیح بخاری سے آپ کے سامنے پیش کروں، جس میں محمد ابن اسماعیل بخاری جو مصنف ہیں وہ عائشہ بنت ابی بکر سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ جس میں عائشہ کہتی ہیں امیر المومنین کے حوالے سے کہ امیر المومنین علیہ السلام عمر کو
عمر ابن خطاب کو ظالم اور جابر انسان سمجھتے تھے. امام علی علیہ السلام عمر سے ملاقات کرنے سے گریز کرتے تھے اور لوگوں کے درمیان عمر ابن خطاب کی موجودگی میں اچھا محسوس نہیں کیا کرتے تھے. اس کا بھی ریفرنس آپ کو دیتا چلوں کہ صحیح بخاری کتاب نمبر 64 حدیث نمبر 278 پہ یہ روایت نقل کی گئی ہے. اور ایک آخری روایت بھی آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں, اور یہ بھی کوئی چھوٹی کتاب نہیں ہے. شرح نہج البلاغہ, اس کے مصنف بہت ہی مقبول ہیں مخالفین کے درمیان اور اہل تسنن کے درمیان. ابن ابی الحدید معتزلی وہ یہ روایت لکھتے ہیں اپنی اس کتاب میں شرح نہج البلاغہ کے اندر کہ عمر ابن خطاب جب سیریا میں جنگ کے حوالے سے جا رہے تھے, آپ جب وہاں سے سیریا کوچ کر رہے تھے, تب عبداللہ ابن عباس سے انہوں نے یہ کہا, کیا کہا؟ اب یہ سنیے گا ابوالحسن بھائی غور سے, کہ آپ کے چچا زاد بھائی کے حوالے سے مجھے شکایتیں ہیں. چچا زاد بھائی سے مراد امیر المومنین, ٹھیک ہے, شکایتیں ہیں. میں نے ان سے اس مہم پہ چلنے کی درخواست کی تھی. دوسرے خلیفہ کہہ رہے ہیں امیر المومنین کے حوالے سے کہ میں نے ان سے درخواست کی تھی, مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا. آپ کے چچا زاد بھائی ہمیشہ ہماری موجودگی میں بے چین رہتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ 3 روایتیں بہت ہی اہم کتابوں میں موجود ہیں. اب آپ بتائیے کہ کوئی انسان, ایک انسان ہے جو کسی دوسرے انسان کے بارے میں اسے جھوٹا سمجھتا ہے, سازش کرنے والا سمجھتا ہے, گنہگار سمجھتا ہے, غدار سمجھتا ہے, ظالم سمجھتا ہے, جابر سمجھتا ہے, تو یہ کیسے اچھے تعلقات ہیں کہ یہ ساری چیزیں سمجھ بھی رہا ہے وہ, اور پھر تاریخ میں اور تمام مسلمان کے بیچ میں یہ ڈھنڈورا پٹا جا رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ امیر المومنین کے تعلقات اچھے تھے, خصوصاً ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا قتل کیا. تو ابوالحسن بھائی نتیجہ یہی ہے. تو یہ صرف ہماری کتاب نہیں ہے, تو میں نے آپ کو مخالفین کی کتاب سے آپ کو چیزیں آپ کے سامنے پیش کی, تو یقیناً وہ لوگ سراسر غدار تھے. ایک آخری بات کے ذریعے میں اپنی بات کو ختم کروں کہ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی, کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا میرا ٹکڑا ہے, جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. اب ابوالحسن بھائی یہ بتائیے کہ جس نے جناب زہرا کو اذیت دی, جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی, حتیٰ کہ اللہ کو اذیت دی, تو کیوں کر میرا مولا ان لوگوں سے اچھے رابطے یا اچھے تعلقات کو قائم کرے گا؟ بالکل صحیح. اس سلسلے کا ایک استاد الشعراء منظور اعظمی صاحب کا ایک شعر اس سلسلے سے یاد آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا میرا مولا. ابوالحسن بھائی سماعت فرمائیے گا, اور ناظرین سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ سماعت فرمائیں کہ کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا میرا مولا, کچھ لوگ مجھے اس لیے اچھے نہیں لگتے. کاظم بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بہت ہی اچھی طریقے سے, بہت ہی اچھا انداز سے ہم لوگوں کو اس اعتراض کا جواب دیا. ناظرین ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ بات, یہ جو اعتراض ہے کہ علی علیہ السلام کے دشمن زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ بہت ہی اچھے تعلقات تھے, یہ بالکل غلط بات ہے. علی علیہ السلام کے ان کے ساتھ بالکل تعلقات اچھے نہیں تھے. ہم لوگوں نے دیکھا کہ نہ تو علی علیہ السلام ان کے جنازے میں شریک ہوئے, نہ ہی جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے ان لوگوں کا سلام کا جواب دیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے انہی کی کتابوں سے, اہل تسنن کی کتابوں سے, یعنی بہت ہی معتبر کتابیں جیسے آپ کی بخاری اور صحیح مسلم جیسی بڑی کتابوں سے ہم نے وہ روایات دیکھیں جس میں کچھ ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو کہ ایک شخص جو کہ اچھے تعلقات رکھتا ہو کسی اور سے, اس کے لیے کبھی استعمال نہیں کرے گا. بالکل. تو اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گے, اور اسی کے درمیان اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی ایسا اعتراض ہے تو آپ ہمیں ہمارے سوشل میڈیا ہینڈل پہ اسے بھیجیں, انشاءاللہ اس کے بھی جوابات یہاں سے دیے جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.